الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے ماہ رمضان کے دن بالکل قریب آتے جا رہے ہیں۔ یہ مہینہ بڑا مبارک ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے امت پر روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ اور ان روزوں کا رکھنا ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جو روزہ نہ رکھے فرمایا وہ امت کا بہت ہی منحوس اور بدترین شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے اس قدر قیمتی ہیں، اگر کسی کا ایک روزہ چھوٹ جائے سال بھر بھی وہ اس کے بدلے میں روزہ رکھے وہ رمضان کے روزے کے خیر اور برکت کو پا نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان روزوں کی عادت بنانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ چھوٹے بچے جب روزہ رکھتے تھے عرب کی گرمی میں تو کبھی کبھی بچوں کا حال یہ ہوتا تھا بچے بھوک و پیاس کی وجہ سے رونے لگتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم روزے کی عادت کرانے کے لیے اپنے ان بچوں کو اون کی کپڑوں کی گڑیا بنا کر کھلایا کرتے تھے۔
تاکہ کسی طرح بچوں کا روزہ مکمل ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ خود بھی روزوں کا اہتمام کرے اور 7 سال کی عمر جس کی ہو جائے یا 10 سال کے قریب پہنچ جائے، علماء فرماتے ہیں ان کو بھی موقع بموقع روزے کے عادی بنائے۔ جب بچپن سے روزوں کی عادت پڑ جاتی ہے، بڑے ہو کر روزوں کا شوق بڑھ جاتا ہے، روزے کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کو لے کر آیا کر، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارا کرو۔ ایسا بات نہیں کہ جس سے بچہ پریشان ہو جاتا ہے، یعنی اتنی ناراضگی ظاہر کرے کہ یہ نماز ایسی اہم عبادت ہے جس کو زندگی میں کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا، اور بچپن میں جو عادتیں بچوں میں پیدا کر دی جاتی ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ عادتیں آگے چل کر عبادتیں بن جاتی ہیں۔ اور فرمایا رمضان کے دنوں میں رمضان کا احترام بھی کرے۔ اگر کوئی آدمی سخت شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا روزہ رکھنے کا بالکل وہ قابل نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ رمضان کے دنوں کا ادب و احترام کرے، کیونکہ رمضان میں امت کے چھوٹے چھوٹے بچے روزے دار ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایسا نہ کام کرے جس سے بچوں کے روزے کے اندر کچھ فرق آ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیہ میں لکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جب تک رمضان المبارک کا احترام اور عزت کرتی رہے گی، اس وقت تک میری امت رسوا اور ذلیل نہ ہوگی۔ جب میری امت رمضان المبارک کے احترام اور عزت کو پامال کرنے لگے گی، اللہ انہیں رسوا کر دے گا۔ آج عالم کے اندر جو ہماری رسوائی ہے، ذلت ہے، وہ ہر بچہ جانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے ادب اور احترام نکلتا چلا گیا۔ اس کی سزا اللہ کی طرف سے یہ ملی، ہمارا ادب اور احترام غیروں کے دل سے اللہ نے نکال دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، امت جب رمضان کا احترام کھو دے گی، رسوا ہوگی۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسوائی کا مطلب کیا ہے؟
تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رمضان میں کوئی حرام کام کیا، کوئی گناہ کا کام کیا، یعنی شراب پیا، زنا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا ملبوس ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کے روزے کو قبول فرمائیں گے بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان والے کی لعنت اس آدمی پر ہوگی۔ اگر وہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے انتقال کر جائے گا تو اللہ اس کی زندگی کے کوئی نیکی کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس نے رمضان کا احترام نہیں کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے قبروں کی زیارت کے لیے، تو انہوں نے قبرستان میں دیکھا کہ ایک تازہ قبر ہے جو ابھی ابھی میت کو تدفین کیا گیا۔ ان صحابی کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ اس تازہ میت کے حال جو اس پر قبر میں گزر رہا ہے اللہ مجھے معلوم کرا دے۔ اب انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک بھیانک منظر دیکھا، وہ یہ کہ اس میت کو انہوں نے آگ کے شعلے میں لپٹا ہوا دیکھا اور وہ میت رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، میں آگ کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہوں، دعا کریں کہ اللہ اس عذاب سے مجھے نجات دے دے۔ اب وہ صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کی طرف رجوع ہوئی، اے اللہ اس بندے کو اس عذاب سے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا گیا یہ ایسا بدبخت انسان ہے جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے باوجود دن میں بھی گناہ کرتا تھا، رات میں بھی گناہ کرتا تھا۔ رمضان کا مہینہ تو مغفرت کا مہینہ ہے، توبے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو بڑے سے بڑا گنہگار اپنے گناہوں سے ندامت کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، لیکن یہ ایسا بدبخت ہے رمضان میں بھی دن اور رات گناہ میں مبتلا ہے، اس لیے اس کی سزا دی جائے۔ پھر وہ صحابی رضی اللہ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں بہت التجا کی تو اللہ نے میت کے حق میں دعا فرمائی، اس عذاب قبر کو اللہ نے دور فرمایا۔ تو معلوم ہوا رمضان المبارک کا ادب اور احترام ہر ایک کو کرنا، اور رمضان کا حقیقی ادب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں رمضان کا
رمضان کے آنے سے پہلے ہم یہ ذہن بنا لیں کہ آنے والے رمضان کو کیسا قیمتی بنائیں۔ اب تک 40 سال 50 سال جتنے رمضان ہم نے دیکھے ہیں، ان رمضان کو ہم نے غفلت میں گزارا۔ اب جو رمضان آ رہا ہے اسے قیمتی بنانے کا ذہن بنا۔ جب تک آدمی ارادہ نہیں کرتا، پلاننگ نہیں کرتا، منصوبے نہیں بناتا، اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ نہیں۔ ہمارے بزرگوں کے دل میں رمضان کا بڑا شوق اللہ نے ڈالا۔ ہمارے بزرگوں میں سے عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب شعبان کی 29ویں تاریخ آتی تھی تو حضرت اپنے تمام مریدوں سے، ملنے والوں سے مصافحہ فرما دیتے تھے اور کہتے تھے بھائی رمضان کا چاند نظر آنے کے قریب ہے، اب ہماری اور تمہاری ملاقات عید کے دن ہوگی۔ یعنی گویا رمضان کا پورا مہینہ ہم اللہ سے کلام کریں گے، اللہ کو منائیں گے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے۔ ہمارے پاس وہ وقت اتنا قیمتی ہے، ہم تم سے بات نہیں کر سکتے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، حضرت شعبان کے 29ویں تاریخ کو ایک گھڑا یا ڈبہ باہر رکھ دیتے تھے اور اپنے مریدین سے کہتے تھے دنیا بھر سے جتنے خطوط آئیں گے ان تمام خطوط کو اس ڈبے کے اندر ڈال دو، رمضان کے بعد ان خطوط کو پڑھا جائے۔ رمضان کو قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے رمضان کا بڑا ادب اور احترام کیا، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا۔ رمضان کو عام دنوں کی طرح نہ گزارا، کھانے کا ایک شیڈول، عبادت کا ایک شیڈول ہو آپ کے پاس، عبادت کرنے کا ایک وقت آپ کے پاس دے۔ عشاء کی تراویح کے بعد علماء فرماتے ہیں 8 گھنٹے کے اندر سو جائے تاکہ تہجد کی نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جائے۔ سال بھر اس کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں تو شوق اور ذوق کے ساتھ تہجد پڑھنا۔ نہ معلوم تمہارے رمضان کا تہجد اللہ کو پسند آ جائے، اللہ تہجد کو تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ 2 رکعت 4 رکعت ہی صحیح تہجد کا اہتمام کرنا، اور خاص طور پر رمضان میں ہم لوگ عورتوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں، بہت ستاتے ہیں۔ روزہ اپنے آخرت کے لیے رکھتے ہیں لیکن عورتوں کو بہت ستاتے ہیں۔ بیچاریاں 3 بجے رات کو 3:30 بجے رات کو اٹھتی ہے، ہمارے لیے گرم گرم کھانا تیار کرتی ہے، سالن تیار کرتی ہے، دسترخوان بچھاتی ہے، اس پر مزید ذمہ داری ہے وہ بار بار سحری کے لیے ہمیں جگائے، تہجد کے لیے ہمیں جگائے۔ ایسا نہیں ہے
دل کے اندر شوق پیدا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ کل پرسوں ایک جوان آدمی کا انتقال، 10 منٹ پہلے گھر والوں سے بات کی، بھائی بیٹوں سے، 10 منٹ کے بعد خبر آئی کہ نیچے گر گئے۔ بھائی بہن جا کر پہنچے تو دیکھا کہ روح کب سو چکی۔ اس نوجوان نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ میرا آخری رمضان گزر چکا، خدا را آنے والے رمضان کی قدر کر۔ رمضان کو تمہاری قدر کی ضرورت نہیں، ہمیں رمضان کی قدر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اسی قدر کے مہینے میں لیلۃ القدر کو بھی رکھا ہے تاکہ ہم گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کا مزاج بنا، ہمارا روزہ کیا ہے؟ سو جائے، خالی سارا دن سونا۔ اس سے تقویٰ نہیں پیدا ہوگا، روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ رمضان تو جاگنے کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے۔ رمضان کی خاص عبادتیں کیا ہے بولو؟ رمضان کی خاص عبادت روزہ، دوسری عبادت نماز تراویح۔ اس مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے جو قبر کے قریب پہنچ گئے ہوں گے، آج تک تراویح میں قرآن سننے کی سعادت نصیب نہیں۔ 2 دن 4 دن تراویح سنتے بازاروں کو چلے جاتے، نہ معلوم اس مرتبہ بازار میں ہمارا کفن پہنچ چکا۔ عزم کرو، ارادہ کرو، پورا قرآن نماز تراویح کے اندر سنوں گا۔ 1 گھنٹہ دے دینے سے کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ 1 گھنٹہ تراویح کے لیے خالص کرو، نفس بہکائے گا، تھوڑا آرام کے لیے تراویح کی نیکیوں سے تمہیں محروم کر دے گا۔ یہ مہینہ قرآن کے سننے اور پڑھنے کا مہینہ ہے۔ ہم قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے تو حفاظ کرام کے پیچھے قرآن صحیح تو سن سکتے ہیں۔ سننے میں کیا تکلیف ہے؟ پڑھانے والا بڑی مشقت سے تکلیف سے پڑھاتا ہے، سننے میں کیا تکلیف ہے؟ لہذا آنے والے رمضان کو قیمتی بنانے کی کوشش کرو۔ ابھی سے جماعت کی نماز کا اہتمام کرو تاکہ رمضان میں عادت پڑ جائے۔ ابھی سے قرآن کی تلاوت شروع کر دو، ابھی سے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ کتنے ایسے بندے بھی ہوں گے جن کو رمضان نہیں لکھا ہوگا، غفلت میں۔ اللہ سے ابھی سے مانگو، اے اللہ رمضان مجھے نصیب فرما دے۔ تم نے مانگا، نصیب نہیں ہوا، اللہ رمضان کا اجر و ثواب تمہیں دے دیں گے، اس لیے کہ تم نے تڑپ اور جذبے کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگ لیا، اے اللہ رمضان نصیب فرما دے۔ کتنے رمضان تک گزرے گے نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے۔ ہم میں سے کون رہے گا، کون چلے جائے گا؟ ابھی 1 ہفتہ رمضان کے آنے میں باقی ہے، ابھی سے اللہ سے جی لگاؤ۔ دنیا میں جتنے حالات آج ہیں، بزرگوں اللہ کے احکامات کو توڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ کوئی حکومت ہمیں بڑھا نہیں سکتی، کوئی حکومت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ ہم اعمال سے بنیں گے، اعمال سے تباہ و برباد ہو۔ لہذا آنے والے مہینے کا، رمضان کا دل سے احترام کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش
کوشش کرو بیوی بچے یہ سانس جب تک کہ اسی وقت تک، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ایسا ہوتا تھا آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ گزارتے تھے۔ لہذا آنے والے رمضان کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے، ابھی سے ارادہ کر لے کب مجھے تلاوت کرنا ہے، کب مجھے سونا ہے، ایک ترتیب بنا لو، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا رمضان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا اللہ تعالیٰ رمضان بنائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔